ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نے لوگوں سے امیدیں زیادہ لگا لی ہیں، ہم نے لوگوں سے امیدیں زیادہ لگا لی ہیں۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے رب رسول سے امیدیں لگاؤ، اپنے رب رسول سے زیادہ امیدیں لگاؤ۔ اور حضور داتا صاحب اس کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ اگر تم رب رسول سے امیدیں لگاؤ گے نا، رب رسول باقیوں سے تمہیں زیادہ نوازے گا۔ کون چاہتا انہوں کٹ ملے، سارے چاہتے زیادہ ملے۔ تو یہاں پہ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم رب رسول سے امیدیں لگاؤ گے نا تو باقیوں سے زیادہ ملے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو امیر لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے بڑا نوازتا ہے، یہ آزاد ہیں؟ ان کے تو رشتے بھی پیسوں والے ہوتے ہیں، یہ تو تعلقات بھی پیسوں والوں سے بناتے ہیں۔ وہ پیسے والا ایک دفعہ کہہ دے تیرے پاس قرضہ نہیں گا، وہ تو کھاتا گل کر دیتا ہے، کہاں تو میں تیرے تھڑے ہی نہیں چڑھنا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ آزاد ہیں؟ یہ ذہنی طور پہ غلام ہیں، یہ ڈھونڈتے ہیں لوگ یہاں سے کوئی پیسے والا لبے، اسی انہوں نے کوئی یاری پائیے، اندر کو کوئی پیسے کا لین دین کریے۔ وہ اسی بھائی کا ایک غریب بھائی ہوتا ہے، سالوں بیت جاتے ہیں، کبھی وہ گھر کا بوا نہیں انہیں ویکھیا ہوں، وہ امیر ہے، اب اللہ نے اس کو پراڈو دے دیا، لیکن وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ ابھی میرا بھرا ہے۔ تو یہ غلامی ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے لوگ ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں نا تو پھر اللہ ان کی موڑا نہیں کرتا۔ اور وہ پھر ایک حدیث نہ پڑھ دیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے جنت میں زیادہ کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی، بھولے بھالے لوگوں کی۔ وہ جن کے پاس کچھ پیسے جمع پونجی کے تھے تو کسی نے چکر دیتا تو چکر چاہ گئے تھے، وہ بھولے بھالے جو تھے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ جنت میں بھولے بھالے لوگوں کی کثرت زیادہ ہوگی، زیادہ کثرت ہوگی۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ ملنے آتے ہیں دکان پہ بھی، تو بعض دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں کہ میں فلانا بھی میرا بیلی سی، فلانا خطیب بھی میرا۔ میں کہتا ہوں کہ یار کوئی رب رسول کی بات کریں، کوئی ہمیں درویشی سکھائیں، کوئی فقیری سکھائیں۔ یعنی کہ اللہ والوں کے پاس آ کے بھی آپ کی دنیا داری والی باتیں ہیں، اللہ والوں کے پاس آ کے بھی آپ نے وہ دعا کرنا جی ساری دکان نہیں چل دی۔ یہ داتا صاحب کی تعلیمات ہیں۔ حضور داتا صاحب جا کے بھی کئی لوگ منت دا دھاگا ایس نیت نہ بن کے آتے ہیں ساری دکان نہیں سی چل دی۔ آپ اللہ والوں کے پاس آئیں، آپ ان سے درویشی مانگیں، آپ رب رسول کا قرب مانگیں، اور جتنا رب رسول کی ذات آ گئی انہوں ہور کوئی شے چاہیے دی، وہ تو ساری دنیا اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ لیکن ابھی بھی ہماری سوچ تنگ ہے، تھوڑی ہے۔ حضور داتا صاحب یہاں پہ اس کے بعد فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی یہاں پہ فرماتے ہیں کہ مخلص دوست کیسے ڈھونڈیں گے آپ؟ لوگ آتے ہیں اپنی باتیں بتاتے ہیں، تو مخلص دوست کیسے بتاتے ہیں؟ حضور داتا صاحب یہاں پہ فرمانے لگے نا کہ تم نے جب بھی کسی سے دوستی رکھنی ہے رب رسول کے واسطے سے رکھنی ہے، رب رسول کے واسطے سے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی سے دوستی رکھنی ہے تو رب رسول کے واسطے رکھنی ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا دوست مخلص ہے؟ تو حضرت امام غزالی نے کشافت المقلوب میں لکھا ہے کہ جتنے کو تم مخلص ہونا اتنا بھی اگلا مخلص ہے، جتنے کو تم مخلص ہوگے تمہارا دوست بھی اتنا ہی مخلص ہوگا۔ آج جس زمانے میں ہم رہتے ہیں نا، لوگ شیشے میں اتارتے ہیں لوگوں کو، شیشے میں اپنی بڑی بڑی بڑیائی بیان کرتے ہیں کہ میں فلانا بھی ہاں، میرے کو فلانا عہدہ بھی ہے، تو فلانا میرا یار ہے، تو فلانا میرا دوست ہے۔ لوگ شیشے میں اتارتے ہیں، اور میں کہتا ہوں بھائی دنیا تجھ سے زیادہ تیز ہے، تو شیشے میں اتارا، اگلا تجھے شیشے میں اتار لے گا، اگلا دنیا تجھ سے زیادہ تیز ہے۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جتنے کو تم کسی سے مخلص ہو اتنے ہی تمہارے دوست تم سے مخلص ہوں گے۔ حضور داتا صاحب نے ایک اور بندے کی یہاں پہ حکایت لکھی ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، اور یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا طریقہ مبارکہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نا ٹنڈ کروا کے رکھتے تھے، ٹنڈ کروا کے رکھتے، اور اکثر بزرگوں کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ ٹنڈ کروا کے رکھتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب کے بارے میں بھی ان کی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے بھی ٹنڈ کروا کے رکھتے تھے۔ اور یہ جو واقعہ میں سنانے لگا ہوں اور بھی بزرگوں کے بارے میں ہے، تو داتا صاحب کے بارے میں تو میں نے داتا صاحب کی طرف نسبت کر کے نا آپ کی ہدیہ کر دیتا ہوں۔ حضور داتا صاحب راوی کا پل کراس کر رہے تھے، اس وقت کشتیاں چلتی تھیں، آج تو 1000 سال پہلے لالوں کی حالات ہوں گے، تو کشتیاں چلتی تھیں، آپ کے مرید ساتھ تھے، شیخ ساتھ تھے، تو حضور داتا صاحب نے اوپر صافہ لیا ہوا تھا ٹنڈ کے اوپر، تو آگے سے کچھ سٹوڈنٹ آ رہے تھے، کچھ بچے آ رہے تھے، نوجوان آ رہے تھے، تو انہوں نے جب صافہ اٹھایا تو ٹنڈ نظر آئی، تو بچوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، پھپکیاں کسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، تو یہ اچھی بات
نہیں ہوتی. کسی بزرگ کو دیکھ کے اگر وہ آ رہا ہے تو کوئی لنگڑا کے آ رہا ہے تو مذاق نہیں بنانا چاہیے. تو انہوں نے جب وہ صافہ اٹھایا بچوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا. تو ایک شیخ نے غصہ کر لیا. شیخ کہنے لگے حضور دادا صاحب تسی نہ ویسے بد دعا کر دیو. اللہ کے بندے بد دعا نہیں کرتے کیونکہ یہ نبی پاک کی سنت ہے. غزوہ تبوک میں بھی حضور نے بد دعا نہیں کی تھی. غزوہ احد میں بھی حضور نے بد دعا نہیں کی تھی. اور طائف کے میدان میں بھی حضور نے بد دعا نہیں کی تھی. تو اللہ والوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ بد دعا نہیں کرتے. اگر کسی سے ناراض ہو بھی جائیں تو جلدی ناراض نہیں رہتے, جلدی راضی ہو جاتے ہیں ان سے. تو کسی نے کہا کہ حضور تسی انہاں سے بد دعا کر دیو. آپ نے ہاتھ تھوڑا اٹھا لیے. وہ شیخ بھی کہنے لگے انہاں دے بیڑے ان روڑ گئے, یہ ان بد دعا ہونے لگی. تو آپ نے کیا دعا کی؟ یہ اللہ والوں کی دعا ہے. حضور داتا صاحب نے دعا یہ مانگی کہ یا اللہ پاک جس طرح آج یہ ہنستے کھیلتے ہیں نا, آخرت میں بھی ہنستے کھیلتے اٹھیں. جس طرح آج یہ ہنس کھیل رہے ہیں, جس طرح آج یہ پیارے پیارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں, یہ آخرت میں بھی اسی طرح ہنستے ہوئے اٹھیں. تو اللہ کے ولی تو کسی کے لیے دعا کرتے ہی نہیں ہیں. اچھا جب وہ کنارے پہنچے, وہ پیچھے پیچھے وہ بچے بھی آ کے معافی مانگ لیں گے, حضور ساڑھے کو غلطی ہو گئی, ہم نے آپ کے بارے میں یہ خیال سوچا, اب ہمیں معاف کر دیں. حضور داتا صاحب فرمانے لگے ایک شرط معاف کراں گا, میرے پاس قرآن و سنت کی تعلیم لینے آؤ گے؟ یہ اللہ والوں کا یہ کوشش تھی کہ یار یہ رب رسول کا پیغام لوگوں تک زیادہ تر پہنچ جائے. اس کے بعد ایک اور واقعہ لکھتے ہیں حضور داتا صاحب, وقت میرا ہو گیا, اگر تسی اجازت دیں ہو زیادہ نہیں, صرف 3 منٹ چاہیے دیں. بسم اللہ سبحان اللہ. حضور داتا صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا, بنی اسرائیل کا, اور اللہ کی بڑے مقرب بندوں میں تھا وہ. تو اس کو بڑی بڑی دنیا ملنے آتی تھی, جس طرح ہم بھی اپنے پیر صاحب سے ملنے جاتے ہیں. تو پہاڑوں کے اوپر کہیں رہا کرتے تھے. تو پہاڑوں اور زمین کے نیچے درمیان میں ایک رستہ آتا تو ڈھلان والا تھا. اکثر لوگ وہاں سے سلپ ہو جاتے تھے, گر جاتے تھے, چوٹ لگ جاتی تھی لوگوں کو. تو ایک دن ان بزرگوں نے کہا کہ یا اللہ پاک اگر تو یہ پتھر نہ بناتا تو کیا ہوتا؟ تو اللہ نے وہی وہاں پہ نازل کر دی. اس وقت جو وہاں پہ پیغمبر تھے ان کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ او میرے پیغمبر, وہ میرے ولی سے جا کے کہہ دو کہ تو ہماری تخلیق پر اعتراض کرتا ہے. اللہ نے تیرا نام مقرب بندوں سے نکال کے نا, مقرب بندوں سے, نافرمانوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے. وہ پیغمبر آئے, ان بزرگوں سے ملے, وہ اس وقت کے جو ولی تھے, کہنے لگے کہ اللہ نے نا تیرا نام اپنے دوستوں سے ہٹا کے کاٹ کے نا نافرمانوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے. تو ولی کہنے لگے اللہ نے خود لکھا ہے, اللہ نے خود میرا نام لیا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اور میں کتھے, میرا نام کتھے, رب نے میرا نام لیا ہے. وہ پیغمبر کہنے لگے کہ تو نے اللہ کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا تو رب نے تیرا نام کاٹ کے نافرمانوں کی لسٹ پہ لکھ دیا ہے. تو وہ بندہ سجدے میں گر گیا, رونے لگا کہ یہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. تو کہنے لگے او پیغمبر علیہ السلام, اللہ سے کہیے گا, التجا کریے گا, دعا ہے میری کہ اب اس نے تو مجھے دوزخ میں تو ڈالنا ہی ہے, عذاب تو دینا ہی ہے, تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے, اتنا میرا وجود بڑا کر دے کہ میرے وجود سے ساری دوزخ بھر جائے. یہ کتنے پیارے پیارے لوگ اللہ کے. چلو کبھی انسان بھول ہی جاتا ہے, کبھی کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے, اللہ اپنے فضل سے ان کو معاف کر دے. میرا وجود اتنا بڑا کر دے کہ ساری دوزخ میں آ جاؤں. اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق اور کوئی اس دوزخ میں نہ جلے. ابھی یہ جملے کہہ رہا تھا, دل کی کیفیت بدلی, اللہ نے وہی بھیج دی. او میرے پیغمبر اسے کہہ دو اگر تو میرے بندوں سے پیار کرے گا تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ اور جا تجھے معاف بھی کیا, اور تجھے بخشا بھی, تجھے دوزخ سے بھی آزادی دی. جس کی شفاعت تو کرے گا, جس کی سفارش تو کرے گا, رب اس کو بھی اپنے کرم سے جنت عطا کر دے. حضور